بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، میں ناچیز مسلم مہدوی آپ تمام کی خدمت میں جشن مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ہم اس وقت ہم نے جو محفل سجائی ہوئی ہے، یہ بزم سجائی ہے، اس کا عنوان بھی جشن مباہلہ ہی ہے، اور جشن مباہلہ کی فضیلت اور جشن مباہلہ کے معاملات، ان کی تمام چیزیں اس محفل میں، اس بزم میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا مصطفیٰ وکیل صاحب ہوں گے، جن سے ہم یقیناً مباہلہ کے معاملات اور اس کی رہنمائی حاصل کریں گے کہ کیا کیا معاملات، کس طرح سے پنجتن کا یہ مباہلہ ہوا اور کس طرح سے سارا معاملہ ہوا۔ یقیناً ہم آغا سے استفادہ کریں گے، اور آپ سامعین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ استفادہ کریں گے۔ میں بس آغا آپ کی اجازت سے ایک منقبت مباہلہ کے حوالے سے ہی اس کے چند اشعار پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں، تاکہ ہم اس اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے بھی اور جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سے بھی التماس گزار ہوں کہ ایک بار پنجتن کی ذات کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ آیات بسم اللہ۔ حق سے یقین آلے ابا ہے مباہلہ، حق سے یقین آلے ابا ہے مباہلہ، شک اور گماں کے دکھ کی دوا ہے مباہلہ، اور واقف وہی ہے منزلت اہل بیت سے، واقف وہی ہے منزلت اہل بیت سے، جو جانتے ہیں حکم خدا ہے مباہلہ، نجرانیوں کو ناز جو روحانیت پہ تھا، نجرانیوں کو ناز جو روحانیت پہ تھا، جب تو بجائے جنگ ہوا ہے مباہلہ، جب تو بجائے جنگ ہوا ہے مباہلہ، اور رشتوں کی ہو رہی ہے وضاحت عمل کے ساتھ، رشتوں کی ہو رہی ہے وضاحت عمل کے ساتھ، اس واسطے نبی نے کیا ہے مباہلہ، اور پرنور صورتوں کی کرامت کو دیکھ کر، پرنور صورتوں کی کرامت کو دیکھ کر، نجرانیوں نے ٹال دیا ہے مباہلہ، نجرانیوں نے ٹال دیا ہے مباہلہ، یکتا ہر ایک غزوہ
جنگ و جہاد ہے یکتا ہر ایک غزوہ جنگ و جہاد ہے لیکن مباہلہ با خدا ہے مباہلہ لیکن مباہلہ با خدا ہے مباہلہ سے یقین آلے ابا ہے مباہلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر البراءۃ عن اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عزیزان محترم، عید مباہلہ کے عنوان سے آج کی ہماری یہ گفتگو ہے. پہلے تو آپ سب کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد اپنی جانب سے اور اس آرگنائزیشن گرین آئلینڈ یوتھ فورم کی جانب سے پیش کرتے ہیں، اور یقیناً اس عید کی اور تمام خوشیوں کی اصل مبارکباد کے حقدار آقا و مولا سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اور انہی کے زیر سایہ اور انہی کے دم سے یہ کائنات اور کائنات کا نظام اور ساری دنیا کا رزق وابستہ ہے. ہماری گفتگو عید مباہلہ کے حوالے سے بہت ہی مختصر رہے گی. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے مباہلہ کے واقعے کا تذکرہ فرمایا، تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کروں تفصیل، تو انشاءاللہ آپ دیگر مواقع پر یا تو سنتے رہتے ہیں یا سنیں گے. مباہلہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر دین اسلام کا پیغام سارے عالم میں پھیل رہا تھا، اور رسول کی زندگی کے اواخر کا یہ واقعہ ہے جب نجران کے عیسائی اس پیغام کو سن کر اور اس پیغام کو پا کر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے. تاریخ نے کچھ حقائق لکھے ہیں، وہ جو نون ہسٹری ہے، جو مشہور واقعے کا حصہ ہے، اسے چھوڑ کر دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جیسے کہ مباہلہ میں جب مباہلہ ہوا وہ اس واقعے کا اینڈ اور لاسٹ سٹیج تھا، لیکن جب یہ عیسائی آئے تھے، انہوں نے جس وقت یہ وہاں پر پہنچے، بعض تواریخ میں یہ موجود ہے کہ ان کی عبادت کا وقت بھی ہوا، اور انہوں نے مسجد النبوی میں آ کر، جو بعض روایت میں موجود ہے کہ مسجد النبوی میں آ کر اپنے طور پر اپنے طریقے سے عبادت انجام دی، اور یہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہو رہا تھا. یہ خود اشارہ تھا کہ دین جبر کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اس پیغام کا کہ جو عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے. جبر کر کے، زبردستی کر کے دین نہیں پھیلا، بلکہ
عقل اور فطری بنیادوں پر گفتگو کے ذریعے سے دین پھیلا، انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، عبادت کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہ تمام جزوی واقعات کو چھوڑ کر ایک اور جملہ کہ جب ان عیسائیوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور بات یہاں پر پہنچ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کے یہ سارے معجزات ہیں کہ وہ کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، انبیاء کو پروردگار معجزے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حقانیت کی دلیل پیش کر سکیں، لیکن بعض مرتبہ ایک ایسا واقعہ، ایسی حقیقت کہ جسے لوگ غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقی واقعے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جملہ جو آپ نے واقعہ مباہلہ میں سنا کہ ان لوگوں نے بھی، ان علماء نے بھی یہی بات کی کہ وہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایسے فضائل اور ایسے اپنے زندگی کے معجزات رکھتے تھے کہ ان کے بابا کا نام کیا ہے، ان کے والد کون تھے۔ کہ جب بات یہاں آ کر رکی تو رسول خدا نے اس سے پہلے کئی جوابات دیے، یہاں پر آ کر بات رکی تو تھوڑا توقف کیا، پروردگار نے خود جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تم بات کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں تھے، باپ نہیں تھے، تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کیا کہو گے؟ اور پروردگار کا یہ جواب دینا بھی بتلا رہا ہے کہ اگر سوال سمجھنے کے لیے کیا جائے تو اس سوال کا جواب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی بھیجا، اور اپنے حبیب کے نمائندوں اور خلیفہ، وہ کہ جو اہل بیت کرام، وہ کہ جو رسول کے نامزد کردہ اہل بیت تھے، ان کے ذریعے سے پروردگار نے ہدایت کا نظام قائم کیا۔ بس یہی طریقہ ہے۔ جب یہ جواب دیا گیا اب کوئی بند نہ پڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ اب بھی جب کہ حق واضح ہو گیا تھا، اب بھی جب کہ بات بالکل یقین اور علم تک پہنچ چکی تھی، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ بس اب علم آ جانے کے بعد اب اگر کوئی آپ سے آ کر حجت کرتا ہے، اب آ کر آپ سے ضد اور بحث کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پیٹرن جو مباہلہ کا پیٹرن ابھی بیان ہوگا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بس ان سے کہیے کہ ہم بلائیں، کس کو بلائیں؟ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے لے کر آئیے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، آپ اپنی عورتیں لے کر آئیے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں، آپ اپنا نفس لے کر آئیے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ یہاں تک رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ پیٹرن تھا کہ جو پروردگار عالم نے یعنی حق اور باطل کی پہچان کے لیے کہ سامنے والا جب اپنے آپ کو حق سمجھنے اور حق سمجھانے کی بات کر رہا، اور عیسائیت نے کوشش یہی کی تھی کہ ہم اپنے تئیں جو بات کر رہے ہیں واقعات حقیقت رکھتے ہیں، معجزات حقیقت رکھتے ہیں، لیکن انٹرپریٹیشن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت ابن اللہ نہیں بلکہ ان کی مثال قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ بس یہاں پر جب پروردگار عالم نے جواب دے دیا کہ اس طریقے سے مباہلہ ہوگا، بس جب عیسائی عالم اور عیسائی افراد اپنے لوگوں کے درمیان گئے اور وہ تمام تفصیلات کہ کن کن افراد کی کیا بحث ہوئی، کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر رسول اپنے اصحاب اور اپنے دیگر افراد کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ تشریف لائیں تو پھر مباہلہ کر لینا، اور اگر انبیاء کی سنت کے مطابق اگر خاص افراد کے ساتھ تشریف لائیں تو پھر مباہلہ نہ کرنا۔ بس دن وقت طے تھا، اور جو مشہور تاریخ ہے اس میں یہی دن یعنی 24 ذی الحجہ کا دن ہے کہ جس دن صبح کے وقت میں مباہلہ ہوا۔ بس مباہلہ کے لیے اللہ کے رسول جب تشریف لے جا رہے ہیں تو کس کو لیا؟ ساری رات ایک طرف تو عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کس کو لے کر آتے ہیں مباہلہ کے لیے، ایک طرف مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کس کو یہ شرف بخشتے ہیں۔ بس یہاں رسول خدا نے ایک بات اور طے کر دی
کہ جو رسول کی، جو پروردگار کی وحدانیت کی اور جو دین اسلام کی صداقت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو افراد اہل ہیں کہ جا کر اس صداقت کو ثابت کر سکیں، وہ وہی ہیں کہ جو جا کر اس مباہلہ کا فرد بنیں گے، اس مباہلہ میں شامل ہوں گے۔ بس رسول کا انتخاب کہاں آ کر رکا؟ میں تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی تفسیر، وہاں سے ایک جملہ نقل کروں، اور انہوں نے فرمایا یہ کہ انتخاب جو تھا رسول کا جب نساء کی بات آئی تھی تو لفظ تو بہت بڑا تھا، لیکن ان نساء یعنی عورتیں جمع کا صیغہ تھا، ایک عورت کا انتخاب کیا گیا، یعنی مدینہ کی تمام عورتوں کے مقابل فقط ایک شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کا انتخاب کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب انفسنا کی منزل تھی تو انفس کا لفظ بھی جمع تھا، اس جمع کے صیغے میں 3 یا سے زیادہ افراد آ سکتے تھے، لیکن رسول نے جسے اپنا نفس بنانا اور اپنا نفس قرار دیا اور جسے اہل سمجھا وہ فقط ایک تھا، جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بس یہ 2 افراد تو ایک، اور تیسری جو سب سے پہلی صنف تھی ابناءنا، اس میں بھی گنجائش تھی کہ بہت سارے ایسے افراد ہو سکتے تھے کہ جو اس ابنا یعنی چونکہ جمع کا صیغہ تھا تو اللہ کے رسول چاہتے تو اس میں لے جا سکتے تھے، لیکن جب انتخاب کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے ایک کا انتخاب نہیں کیا، 2 بیٹوں کا انتخاب کیا، اور وہ 2 بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے، کہ یہ دونوں وہ تھے جو رسول کا خون تھے، رسول کا گوشت تھے، رسول ان سے تھے، یہ رسول سے تھے، اور یہ 2 ایسے رسول کے جگر گوشے تھے، ایسے رسول کے خاندان کے اور رسول کے پھول تھے کہ جنہیں بیٹوں کی منزلت پر اللہ کے رسول لے کر چلے۔ پس مباہلہ کا میدان سج گیا، یہ لوگ چلے اور اس انداز سے چلے کہ میدان مباہلہ میں خدا کی وحدانیت کے نمائندے بن کر سامنے آنے والے ان عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر دین اسلام جو حقانیت رکھتا ہے، اگر وہ اپنی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنا چاہے گا تو اپنے خاص افراد کو لے کر آئے گا، اور خاص افراد رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی انسان سوال کر لے، اور یہ متفقن علیہ واقعات میں سے کہ جس میں سارا عالم اسلام اتفاق رکھتا ہے کہ یہی افراد تھے، بس سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، وہ کون خاصان خدا اور خاصان رسول تھے کہ جنہیں لے کر رسول خدا کی صداقت اور خدا کے دین کی صداقت کا اعلان کرنے نکلے تھے۔ بس یہی پنجتن تھے کہ جو گئے اور عیسائیوں کے مقابل جب انہوں نے دیکھا تو ان کے کسی فرد نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کر دیں پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ بس یہ چہرے وہ تھے کہ جن کے چہروں پر ایسا نور تھا کہ جن نور کی عظمتوں کو دیکھ کر پہاڑوں کی وقعتیں بیکار ہو گئیں، پہاڑوں کی منزلتیں ختم ہو گئیں۔ یہ پہاڑ وہ تھے کہ جنہیں پروردگار نے خلق اس لیے کیا تھا تاکہ زمین کو ثبات ملے۔ عیسائی کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین کا ثبات رکھنے والے پہاڑ، یہ پہاڑ جیسی کیلیں ختم ہو جائیں اگر یہ چہرے خدا کے حضور دعا کرنے۔ آخری جملہ اس آیت مبارکہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جملہ کیا فرمایا؟ خداوند متعال نے منشور یہ دیا کہ لایا کن افراد کو جائے گا، یہ بیان ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے گا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ اچھا، یہ کہنے والا کوئی عام فرد نہیں، یہ کسی راوی کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت خدا کا پیغام ہے۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں یہ دم ہے یا کائنات کے کسی فرد میں یہ دم ہے کہ وہ خدا کی لعنت کو کسی مقام پر قرار دے سکتا، یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں گے کہ خدا کی لعنت نازل ہو، یہ نہیں فرمایا۔ جملہ یہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی جو جانے والے تھے وہ ایسے تھے اور ایسے پروردگار کی مشیت اور خدا کے اس تمام تر صفات کا مظہر تھے، ایسے افراد تھے جنہیں خاصان خدا کہا گیا، ایسے افراد تھے جنہیں ایسے اولیاء کہا جائے،
ایسے افراد تھے جنہیں پروردگار نے ایسے منتخب کیا تھا کہ جب اپنی مشیت کی بات کی تو فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تم عیسائیوں میں دم ہے تو کہہ کر دیکھ لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میں کوئی روحانیت ہے، تم میں کوئی مقام ہے، تم اپنے آپ کو خدا کا قریب سمجھتے ہو، تو تم یہ جملہ کہہ کر بتا دو ہم جنہیں بھیج رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا قرآن نے کہا اپنے حبیب کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں، جب کہتا ہے تو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وحی الہی کا مصداق بنتا ہے۔ بس ایسی زبانیں پروردگار نے انتخاب فرما دی اپنے حبیب کے ذریعے سے، اور یہ جب پنجتن چلے تھے تو مباہلہ کیا، اور یہ مباہلہ کرنے کے لیے جب چلے تھے تو سامنے سے دیکھ کر اس بات کے انکاری بن گئے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہم باقی نہیں بچیں گے، بس اپنی ذلت گوارہ کی، جزیہ گوارہ کیا، لیکن مباہلہ نہیں کیا۔ بس یہ 24 ذی الحجہ کی مناسبت، اور اسی 24 ذی الحج کی مناسبت سے ایک اور جملہ جو شیخ عباس قمی نے نقل فرمایا کہ یہی 24 ذی الحجہ ہے کہ جس وقت میں، جس روز میں ایک اور بڑا واقعہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے واقعات میں سے ہے، وہ پیش آیا، اور اسی دن میں وہ آیت بھی اتری ہے کہ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ہیں کہ جو الذین یقیمون الصلاۃ، جس نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اس عالم میں کہ وہم راکعون، رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پس جناب ابوذر وہ فرد ہیں کہ جو ایک مرتبہ زمزم کے پاس سے جا رہے ہیں، راوی نے روک کر سوال کیا، چہرے پر نقاب تھی، ایک مرتبہ روک دیا، کہا کون ہے، تعارف کروائیے، نقاب کو ہٹایا، جملہ فرما دیا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے یہ ابوذر ہے۔ ابوذر اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرے کان ہیں ان کانوں نے سنا ہے، یہ جو میری آنکھیں ہیں ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر نہ سنا ہو تو یہ کان بہرے ہو جائیں، اگر نہ دیکھا ہو تو یہ آنکھیں کور ہو جائیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ علی قائد البررہ، علی نیکوکاروں کا امام ہے، وقاتل الفجرہ، علی فاجروں کو قتل کرنے والا ہے، اور مخذول من خذلہ، جس نے علی کو چھوڑ دیا اسے دنیا پروردگار چھوڑ دیتا ہے، منصور من نصرہ، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، منصور قرار پاتا ہے جس نے علی کی مدد کی۔ اور پھر ابوذر فرماتے ہیں، پورا واقعہ نقل کیا، ایک جملہ کہ اللہ کے رسول نے اس دن کہ جس دن دعا فرمائی اور یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس سائل کو یہ انگوٹھی بخشی جس سائل نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار تیری مسجد سے، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، کہ مولا کائنات نے انگلی آگے کی، سائل انگوٹھی لے کر چلا، بس اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس آیت میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ عزیزان محترم، بات کو سمیٹتے ہوئے یہ 24 ذی الحجہ کی مناسبتیں، اب آپ کی خدمت میں جو اعمال جو ذکر کیے گئے اس دن کریں کیا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کچھ عمومی باتیں ہیں جو ہر ایسی مناسبت پر ذکر کی جاتی ہیں، غسل کرنا بہترین عمل، نماز 2 رکعت نماز کا تذکرہ شیخ عباس قمی نے کیا، اسے انجام دیا جائے، روزہ اس دن رکھا جائے بہترین عمل، اور اسی طریقے سے ایک دعا ذکر کی گئی ہے، دعائے مباہلہ، اسے تلاوت کیا جائے۔ خاص طور پر جو اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرنے والی زیارت، جو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں ذکر بھی کیا کہ مناسب ترین ہے کہ اس دن زیارت جامعہ پڑھی جائے۔ امام علی النقی علیہ السلام نے اس زیارت کو سکھایا، اور بہترین فضائل جو اہل بیت کے بیان فرمائے گئے کہ اسے اس دن میں پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ کہ اس دن فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ کیا جائے۔ بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اہل بیت کی محبت، عشق اور مودت کو ہمیں ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں قائم اور دائم فرما۔
پروردگار دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عزاداری اور عزا کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد